أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پر سارے حضرات والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ماہانہ ختم گیارہویں شریف میں اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معجزۂ معراج عطا فرمایا۔ اسی حوالہ سے مختصر وقت میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، کیا ترجمہ میں نے بیان، وہ ذات الذی اسری بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی یہ جو سیر ہے، یہ جو سفر ہے معراج کا، اس کا ایک حصہ بیان کیا کہ حضور کا یہ سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ شریف سے، اور یہ سفر جا کے ایک منزل اس کی مکمل ہوتی ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی سے پھر جو آگے سیر ہے، یہ 27ویں سپارے میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، سب سے بڑا معجزہ، وہ یاد رکھنے وہ معجزہ کون سا ہے؟ معجزہ قرآن مجید۔ اور معجزہ قرآن کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو جو دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ ہے معجزہ معراج۔ پہلا بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معجزہ قرآن مجید۔
اور دوسرا بڑا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ معراج شریف۔ اچھا معراج شریف ہے کیا؟ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام تسلیم کو بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کے رب تعالیٰ نے نبی پاک کو اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میں نے 3 باتیں یہاں پہ کی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ یہ جو نبی پاک نے سیر کی ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں ہوئی بلکہ جاگتے ہوئے ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں ہوئی ہے۔ یہ کیسی بے وقوفی والی بات ہے کہ رات کے وقت میں بھی خواب دیکھتا ہوں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، میں بھی اپنے خواب بیان کرتا ہوں، آپ بھی اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک بندہ خواب دیکھے کہ میں رات کو میں نے کیا دیکھا کہ میں پاکستان سے چلا ہوں، میں نے عمرہ کیا ہے، پھر میں یورپ گیا ہوں، پھر امریکہ گیا ہوں، پھر واپس آ گیا ہوں، وہ یہ خواب بیان کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں آپ کو اس کے خواب کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا؟ جی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ خواب خواب ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے یہ خواب کی حالت میں ہوتا، نیند کی حالت میں ہوتا، تو پھر مکہ کے کافروں کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مکہ کے کافروں نے انکار ہی اس لیے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب نے مجھے خواب کی حالت میں نہیں، نیند کی حالت میں نہیں، نبی پاک نے مجھے اللہ نے مجھے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں معراج کی سیر عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آپ سمجھ گئے کہ حضور کو یہ جو سیر ہوئی ہے یہ نیند کی حالت میں ہوئی ہے یا جاگتے ہوئے ہوئی ہے؟ آپ کو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو یاد رکھنی بڑی ضروری ہے، تو میری طرف غور کریں، ساتھ ساتھ میرا ساتھ دیتے جائیں۔ دوسری بات میں نے کیا کی کہ یہ نبی پاک جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضور کی روح کو معراج ہوئی ہے، روح کو۔ ہم کہتے ہیں روح کو معراج ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں روح کا ذکر کرتا، لیکن اللہ نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں روح کا ذکر نہیں کیا بلکہ عبد کا ذکر کیا ہے، عبد ہی، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے جسم بھی ساتھ تھی، روح بھی ساتھ تھی۔ پتا چلا کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک کی روح کو بھی معراج عطا فرمائی ہے، رب نے نبی پاک کے جسم کو بھی معراج عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو سفر ہے، حضور مکہ سے چلے مسجد اقصی پہنچے، پھر وہاں سے چلے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کو دیکھا، پھر دوزخ کو دیکھا، پھر رب سے ملاقات کی، پھر نمازوں کا تحفہ ملا، پھر واپس آ گئے، اور اس سارے کے سارے وقت میں سال کا عرصہ نہیں لگا، مہینے کا عرصہ نہیں لگا، دنوں کا عرصہ نہیں لگا، یہ سفر اتنی جلدی طے ہو گیا کہ نبی پاک جب واپس آئے ہیں تو حضور کا بستر بھی گرم ہے، حضور جو وضو کر کے گئے ہیں تو وہ وضو کا پانی بھی اپنی نالی میں چل رہا ہے،
اور جاتے ہوئے حضور نے جو دروازے کی کنڈی لگائی تھی واپس آئے ہیں تو کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی ہے۔ اب یہ اتنا لمبا سفر ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی ہو کیسے گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک اگر خود کہتے نا میں سفر کرنے کے لیے گیا ہوں تو پھر تم اعتراض کر سکتے تھے۔ یہاں نبی پاک نے معراج میں جانے کا ذکر خود نہیں کیا، بلکہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اے دنیا والے میرے محبوب کے اوپر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا۔ میرے محبوب پہ اعتراض نہ کرنا، غور سے سن لو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے حبیب کو معراج کا سفر عطا کیا۔ معراج کا دعویٰ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رب نے کیا۔ اور جانتے ہیں نا رب کے پاس کتنی پاور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب کے پاس اتنی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلیوں سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اکیلی ماں سے پیدا کر دیا۔ رب کے پاس اتنی پاور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اتنی پاور ہے رب کے پاس کہ حضرت صالح کے لیے رب نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو باہر پیدا کر دیا۔ رب کے پاس اتنی پاور ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کی آگ میں جناب ابراہیم کو جلایا نہیں ہے۔ تو لوگوں رب کہہ رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی ہے، تو پھر سمجھ لیں جو رب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ بنا سکتا ہے، حضرت حوا کو آدم کی پسلیوں سے نکال سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر سکتا ہے، حضرت جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ وہ رب رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا بھی سکتا ہے اور اپنا دیدار عطا بھی کروا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، رب کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں نے سیر کروائی ہے اپنے نبی کو۔ تو بتائیں رب کی طاقت جتنی کسی کی طاقت ہے، رب کی پاور جتنی کسی کی پاور ہے، رب چاہے تو لمحوں کے اندر جو ہے جو رب چاہے رب ویسے کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا تو حضور آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبریل امین کو رب نے حکم دیا، اے جبریل جاؤ نیچے زمین پہ جاؤ اور اکیلے نہ جانا، 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ لے کر جاؤ، اور جبریل جاتے ہوئے جنت کو سجا کے جانا، جنت کو خوب بنا سنوار کے جانا، اور 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جانا۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، یہ دنیا تو نہیں ختم ہونے والی کہ جنت سجانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اتنے فرشتوں کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، باری تعالیٰ قیامت تو نہیں آنے والی؟ جواب ملتا ہے جبریل، آج کی رات قیامت نہیں آنے والی،
آج کی رات میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت جبریل امین آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے رب کی بارگاہ میں اجازت مانگی، اے باری تعالیٰ نبی پاک سو رہے ہیں، میں آواز دے کر نبی پاک کو جگا دوں؟ کیا کہا؟ میں آواز دے کر نبی پاک کو جگا لوں؟ رب نے کہا اے جبریل یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کی بارگاہ ہے، یہ نبیوں کے سلطان کی بارگاہ ہے، تم میرے حبیب کے پاس آئے ہو، میرے حبیب کے پاس آ کے جو اپنی آواز اونچی کرتا ہے میں اس کی نیکیاں ساری کی ساری ضائع کر دیتا ہوں، تمہیں آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کی ہے باری تعالیٰ پھر بازو ہلا کے جگا دوں؟ کہا نہیں، بازو ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب جبریل نے عرض کی اے باری تعالیٰ تو ہی بتا دے میں تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں؟ رب نے کہا کہ اے جبریل نہ تو نے آواز دینی ہے، نہ تو نے بازو پکڑ کے ہلانا ہے، بلکہ تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نورانی لبوں کے ساتھ میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دینا۔ جب تو اپنے نورانی لب میرے حبیب کے قدموں کے اوپر لگائے گا، میرا حبیب خود ہی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضور جاگے، حضور کو جنت سے لائے ہوئے پانی میں وضو کروایا گیا، جنت سے لائے ہوئے پانی میں حضور کو غسل کروایا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور وہ جو سواری تھی وہ دنیا کی سواری نہیں تھی، وہ جنت سے سواری جبریل ساتھ لے کے آئے تھے۔ وہ جو براق تھا وہ گدھے سے بڑا تھا، خنجر سے چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم اٹھا کرتا تھا، بجلی سے بھی زیادہ تیز اس کی رفتار تھی۔ نبی پاک اس سواری کے اوپر بیٹھے اور حضور کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جبریل مجھے ساتھ لے کر چلا، پہلے میں مدینہ گیا، مجھے بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر جبریل مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے، جو ان کا ملک تھا، جبریل نے مجھے اس کی سیر کروائی۔ پھر میں نے مختلف نبیوں کے ملکوں کو دیکھا، اور پھر حضور کہتے ہیں کہ میری سواری چل رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا؟ میری سواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری۔ حضور کی سواری کس نبی کی قبر کے پاس سے گزری؟ حضرت سارے بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے ان کی حضور کی سواری گزری تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقبر موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ۔ حضور کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، ہمارا مسلک ہے، مسلک حق ہے سنت و جماعت، ہمارا مسلک یہ ہے کہ ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ نبی اپنی قبروں میں زندہ، سارے بولے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور پتہ چلا حضرت موسیٰ زندہ بھی ہے اور کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہیں۔ یار جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو جو حضرت موسیٰ کے بھی نبی بن کے آئے اور جو سارے نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں
تو سوچو گنبد خضرا میں رب نے میرے مصطفیٰ کو کتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ والوں کے مزارات پہ حاضری دینا جائز ہے۔ ولیوں کے مزار پہ جانا، اللہ کے نیک بندوں کے مزار پہ جانا، یہ کوئی شرک بدعت والا کام نہیں، یہ کیا ہے؟ نبی پاک کی سنت ہے۔ معراج کی رات نبی پاک حضرت موسیٰ کی قبر مبارک سے ان کے مزار سے ہو کے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اقصیٰ کس ملک میں ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ فلسطین میں۔ آج ہم جس کو فلسطین کہتے ہیں اس ملک میں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی، ابھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس طرف کرتے ہیں؟ جی سارے لوگ کس طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ لیکن خانہ کعبہ سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال تک نبی پاک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر رب نے حکم دیا تو قبلہ بدل گیا، اور پھر نبی پاک نے خانہ کعبہ کو جو ہے یہ قبلہ رب کے حکم سے منتخب فرما دیا۔ تو نبی پاک کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تو وہاں پہ سارے کے سارے نبی آئے ہوئے تھے۔ حضرت آدم بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم، سارے کے سارے نبی آئے ہوئے تھے۔ اب اس سے ہمارا مسلک حق اہل سنت والجماعت اور ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا کیا مسلک ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو پاور دیتا ہے، نبی اپنی قبر سے روحانی طور پہ نکل کے جس غلام کے پاس جانا چاہے جا سکتے ہیں، نبی پوری دنیا میں جا سکتے ہیں۔ اور معراج کی رات یہ ثابت ہو گیا کہ سارے کے سارے نبی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب کسی نبی کا مزار تھا عراق میں، کسی کا تھا مصر میں، کسی کا مزار تھا شام میں، کسی کا مزار تھا جدہ آج کے جدہ میں، کسی کا مزار تھا کسی اور ملک میں۔ لیکن معراج کی رات سارے کے سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں معاذ اللہ جو ہے وہ بے جان نہیں پڑے ہوئے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ کی طاقت سے اللہ کا نبی جہاں چاہے سفر کر کے جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے باقی نبی سفر کر کے جا سکتے ہیں تو پتہ چلا جو تمام نبیوں کے سلطان بن کے آئے ہیں، گنبد خضرا والے آقا اور مدینے والے آقا بھی رب کے حکم سے جس غلام کو چاہے جا کے اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں۔ سارے کے سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں۔ نماز کا وقت ہوا۔ اب جس مسجد میں 5-10 علماء جمع ہو جائے نا، بڑے بڑے علماء، نماز کا وقت ہو جائے تو جو بڑا عالم ہوتا ہے نا، بڑا عالم، اسے مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، جو بڑا عالم ہے۔ اب سارے کے سارے انبیاء ہیں اور سارے نبیوں کا درجہ بلند سے بلند ہے۔ اب سارے سوچ رہے ہیں کہ کون نماز آگے پڑھائے گا۔ انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے میں حضرت جبریل امین آگے بڑھے، نبی پاک کا بازو پکڑا، حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا اے پیارے مصطفیٰ، جس جگہ آپ آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے پھر نبی پاک نے کہا کہ اعلیٰ امام الانبیاء ولا فخر، حضور نے فرمایا میں نبیوں کا امام بنا ہوں۔ میں کس کا امام بنا ہوں؟ نبیوں کا۔ حضور کہتے ہیں لا فخر، میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ اب یہ حضور نے کیوں کہا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ بھائی میرے پیچھے ایم پی آگے نماز پڑھتا ہو، جمعہ پڑھتا ہو، تو میں بولوں گا کہ میں ایم پی اے کا امام ہوں۔
میرے پیچھے جناب ایم ایل اے آ کے نماز پڑھتا ہو، میں فخر سے بتاؤں گا میں ایم ایل اے کا امام ہوں۔ میرے پیچھے وزیر، صدر، وزیر اعظم آ کے نمازیں پڑھتا ہو، میں بولوں گا کہ میں جناب والا ان کا امام ہوں، میں فخر سے بولوں گا۔ اب مجھے بتائیے اور سوچیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے پیچھے حضرت آدم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس منظر کو کہ نبی پاک امامت کر رہے ہیں، پیچھے عام لوگ نہیں کھڑے ہیں، حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں، حضرت جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، سلیمان بھی کھڑے ہیں، داؤد بھی کھڑے ہیں، صالح بھی کھڑے ہیں، زکریا بھی کھڑے ہیں، یا سارے کے سارے نبی کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ بات تو فخر والی ہے، آپ سارے نبیوں کے امام بن گئے، حضور بات فخر والی ہے، فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے، لوگوں نبی پاک کیوں فخر کریں؟ فخر تو وہ مقتدی کریں کہ جنہیں رب نے مصطفیٰ کی امامت عطا کی۔ فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے کہ انہیں رب نے اپنے حبیب کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ یہ شعر ہم پڑھتے ہیں مگر اس کی تشریح یہ معراج کے اوپر لکھا گیا ہے۔ خلق سے اولیاء، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عام مخلوق سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ ولیوں کا۔ عام مسلمانوں سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ولیوں کا۔ اور پھر ولیوں سے اوپر درجہ ہے رسولوں کا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور پھر رسولوں کے بعد سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مرتبہ رب نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سارے باتیں بس ختم کرنے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے والا و اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ حضرت کہتے ہیں تارے سے مراد ہے یہاں اللہ کے نبی، کتنے نبی آئے اور آ کے دنیا سے پردہ کر دیا، مگر حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، تلوے یعنی نبی پاک کے پاؤں سے پانی لگ جائے رب اسے اپنے شفا کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھے مانگنا نہیں آتا، تیرے پاس منہ نہیں ہے، تیرے پاس زبان نہیں ہے، تو مانگ کے تو دے، تو بھیک مانگ کے تو دے، تو بھیک مانگ۔ قسم کا خدا نبی پاک اللہ کی عطا سے تمہارے سوال کا جواب دے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ یہ جو معراج کا سفر ہے یہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور کم از کم ایک چھوٹی سی محفل میں تو یہ سفر بیان نہیں ہو سکتا۔ ابھی صرف مسجد اقصیٰ تک سٹارٹ کر کے مختصر کر کے مسجد اقصیٰ تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے کا سفر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان، پھر جنت، پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ سے تحفہ کیا ملا؟ نماز کا تحفہ۔ کون سا تحفہ ملا نبی پاک کو؟ نماز۔ یہ جو نماز فرض ہوئی ہے یہ معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔
معراج کی رات۔ اب مجھے بتائیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان پھل لے کر آئے، مٹھائی لے کر آئے، آپ اس تحفے کی قدر کرو گے یا اسے اٹھا کے گلی میں پھینک دو گے؟ اس کی قدر کرو گے۔ تو یہ جو نماز کا تحفہ ہے یہ ہمارے لیے معراج کی رات رب سے کون لے کے آیا ہے؟ نبی پاک لے کے آئے ہیں۔ تو یار نماز نبی پاک نے تحفہ دیا ہے، اس کی قدر اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی 5 نمازوں کو مکمل ادا کریں۔ اور آخری بات سن لیں، نمازیں پہلے والا کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں۔ شروع میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50۔ پھر کم ہوتی گئی، آخر میں رہ کتنی گئی؟ 5۔ فرض ہوئی تھی 50، رہ کتنی گئی؟ 5۔ مگر دیکھو اللہ نے نبی پاک کے صدقے تمہارے اوپر کتنا کرم کیا ہے، فرمایا اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ آپ کے امتی نمازیں 5 پڑھیں گے، میں انہیں ثواب 5 کا نہیں، میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ تو حضرات معراج کی محفل کا سبق لے کر جائیں، اور وہ سبق کیا ہے کہ 5 نمازوں کو مکمل کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔